بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمین کب روتی ہے؟ جب عورت 3 گناہ شوق سے کرتی ہے۔ یہ گناہ کبھی مت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور 18,000 مخلوقات میں سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل تو دی ہے، لیکن نفسانی خواہشات نہیں دی۔ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، لیکن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشات تو دی ہے، لیکن عقل نہیں دی۔ لیکن دنیا میں بہت ساری مخلوقات ہیں، لیکن صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نفسانی خواہشات بھی عطا کی ہیں۔ عقل سلیم عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ 2 راستے دے دیے، ایک راستہ شیطان کا اور دوسرا راستہ رحمان کا۔ کم و بیش 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہیں، یہاں تک کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کبھی بھی نہیں ہل سکتے۔ ایک انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم کا پابند نہیں کیا۔ 2 راستے دے دیے ہیں، ایک راستہ جنت کا ہے اور دوسرا راستہ جہنم کا۔ ایک راستہ شیطان کا ہے اور تو دوسرا راستہ رحمان کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنتی عظمت دی ہے، اور کو جتنا مقام دیا ہے، کسی کو بھی مخلوق کو اتنا مقام نہیں دیا۔ حضرت انسان نے اس دنیا میں اگر کسی کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت کا لقب دیا۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت بنایا، اس حضرت نے اس دنیا میں آ کر جو کارنامے سر انجام دیے، کسی مخلوق نے بھی وہ کارنامے سر انجام نہیں دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق میں سے کسی بھی مخلوق نے زمین کو میلا نہیں کیا۔ وہاں ایک انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی دھرتی کے اوپر اللہ کی نافرمانیاں کر کے، گناہ کر کے زمین کے اور رونے پر مجبور کر دیتا ہے، زمین کو اللہ کے آگے فریاد کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ایک واقعہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا فرمانبردار تھا آدمی، جو عبادت گزار تھا، وہ کہیں لمبے سفر کو جا رہا تھا۔ کڑکتی دھوپ تھی، تپتی ریت تھی، گرمی کا موسم تھا۔ جاتے جاتے رستے میں ایک درخت آیا، اور مسافر تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے کے نیچے سو گیا۔ جیسے ہی سویا، خواب کی دنیا میں اس نے دیکھا کہ زمین زوروں قطار رو رہی ہے۔ زمین کو روتے ہوئے انسان نے دیکھا، کافی کوشش کی پوچھنے کی، آخر کسی چیز نے تجھے اس قدر رونے پر مجبور کر دیا؟ تو زمین نے کہا کہ تم اپنے رہبر سے جا کے پوچھ لینا، مطلب کہ اپنے نبی سے جا کر پوچھ لینا، حضرت لوط علیہ السلام سے جا کر پوچھ لینا کہ میں اتنی زوروں قطار کیوں رو رہی ہوں۔ وہ شخص الٹے پاؤں آیا، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ گیا اور عرض کرنے لگا کہ یا خدا کے نبی، میں نے خواب میں زمین کو روتے ہوئے دیکھا، زمین کو تڑپتے ہوئے دیکھا، زمین کو اللہ کے آگے فریاد کرتے ہوئے دیکھا۔ میں وجہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر زمین کیوں رو رہی تھی؟ یہ سنتے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھیں چشم چشم ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھیں چشم چشم برسنے لگی۔ آپ علیہ السلام رو کر کہنے لگے، میری قوم کے گناہوں نے اللہ پاک کی زمین کو ناپاک کر دیا۔ میری قوم کے گناہوں نے اللہ کی زمین کو رونے پر مجبور کر دیا، اللہ کے آگے فریاد کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ میری قوم کا ہر ایک انسان کا دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ میری قوم کا ہر ایک درندہ دیکھنے والا شخص زنا جیسے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، جبکہ ایک گناہ کے اوپر دوسرا گناہ اور دوسرے گناہ کے اوپر تیسرا گناہ اس دھرتی کے اوپر ہوتا ہے، تو زمین رو کر اللہ سے فریاد کرتی ہے، کہتی ہے کہ اے اللہ، میرے مالک، تیری مخلوق کو کیا ہو گیا ہے؟
جو حضرت انسان بن کر اس دنیا میں آئے تھے وہ کیڑوں سے بھی بدتر نکلے ہیں۔ انہوں نے نافرمانیاں کر کر کے تیری پاک زمین کو میلا کر دیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، کیا تم جانتے ہو زمین کیوں روتی ہے؟ زمین تب روتی ہے جب تمہارے گھروں کی عورتیں 3 گناہ کرتی ہیں۔ تمہارے گھروں کی عورتیں 3 گناہ زمین کو رونے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 3 خطرناک گناہ کون سے ہیں؟ فرمانے لگے، پہلا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ ہے زنا کرنا۔ جب ایک مرد اور ایک عورت دونوں مل کر بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، زنا کرنے کے بعد جب عورت غسل کرتی ہے، پانی کے سر سے گزرتا ہوا جسم کے ایک ایک بال کو چھوتا ہوا پیروں سے نیچے زمین پر جاتا ہے، اس وقت زمین رو کر کہتی ہے، چیخ کر کہتی ہے، میرے مالک، تیرے بندوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو نے انہیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا۔ نادان تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلے۔ فرمایا، گھڑے میں پلنے والے کیڑے بھی اتنی بدبو نہیں ہوتی جتنی بدبو زمین کا دنیا عورت اور زنی مرد کے اندر سے آتی ہے۔ جب زنا عورت اور زنا مرد غسل کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت زمین جسم کا ایک ایک بال اس پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں، زبان، ان کے جسم کا ایک ایک بال ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوم پر گزر ہوا جس کے سامنے ایک بانڈی میں پکا ہوا گوشت، ایک ہانڈی میں کچا گوشت، سڑا ہوا گوشت رکھا۔ یہ لوگ سڑے ہوئے گوشت کھا رہے ہیں، پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کون سے لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال اور طیب عورتیں موجود ہیں، حلال مگر وہ ایک زنا عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، یعنی ضرور میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے والے ہیں ٹھہرائی گئی عورتوں کو شرمگاہ یعنی زنا کی ریشمی کپڑوں اور شراب بازوں میں ہوں گے۔ اور صحیح بخاری، عورت کا دوسرا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ ہے شخص شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کی اجازت کے بغیر جو گھر سے قدم اٹھا کر باہر رکھتی ہے۔ وہ قدم جب باہر کی طرف نکلتا ہے اس وقت دھرتی رو کر کہتی ہے، زمین چیخ کر کہتی ہے، اور نادان عورت، کاش کہ تو جان لیتی کہ شوہر کی فرما برداری کا مقام بمرتب کیا ہے، کاش کہ تم تو جان لیتی کہ شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کی موجودگی میں گھر سے باہر نکلنے کی سزا کتنی ہے، تو گھر میں تو مٹ جاتی لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر باہر قدم نہ رکھتی، دروازے سے باہر قدم نہ رکھتی۔ بیوی کو بیوی کے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا حرام ہے۔ بس اگر وہ شوہر کی اجازت اور اس کے بغیر کسی شرعی اعذار کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ نافرمانی کہلائے گی، اور شوہر کی اجازت کے بغیر، حتیٰ کہ اس کے منع کرنے کے باوجود تمام شرعی طور پر جائز کاموں کا انجام دینا حرام نہیں ہے، جس سے مقدس مقامات کی زیارت کرنے والے مقامات یا حوصلہ سال عالم کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا، مگر اس صورت میں کہ جب یہ چیزیں شوہر کی شرعی حق میں رکاوٹ بن جائیں۔ فرمایا، عورت کا تیسرا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے، زمین کو چیخنے پر مجبور کر دیتا ہے، وہ ہے پاؤں میں گھنگرو باندھ کر غیر محرم مرد کے سامنے ناچنا، معاشرے میں بے حیائی پھیلانا، بغیرتی پھیلانا، بغیرتی کی طرف قدم اٹھانا،
بے حیائی کی طرف قدم اٹھانا، گانا سننا بجانا شریعت میں حرام ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان باتوں کو خریدار بنتے ہیں جو اللہ سے غافل ہو کر کرتے ہیں، غافل ہو کر کرنے والے تاکہ اللہ کی یاد سے بے سمجھ گھبرا کر اور اس کی ہنسی اڑائیں، ایسے لوگوں کے لیے ذلت ہے، قبر کا عذاب ہے۔ حضرت لقمان حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعت گانا دل میں منافقت کو اس طرح پیدا کرنا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ فرمایا، 3 ایسے بدترین گناہ جو دھرتی کو ناپاک کر کے زمین کو رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک کاموں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریے گا اور لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔